تو جی یہ رہا عید الفطر کا 2025 کا व्लॉग। دکانداروں کا عید الفطر کا روز کیسا گزرتا ہے آپ کو اس व्लॉग کے اندر دیکھنے کو مل ہی جائے گا۔ ہمارے یہاں عید الفطر کی نماز 7:30 بجے ادا ہونی تھی، مگر لوگوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے مزید 15 منٹ کی تاخیر کر دی گئی۔ یہ بھائی بھی پردیس سے عید منانے اپنے گھر آئے ہوتے ہیں، پردیس یعنی کہ دوسرے شہر سے۔ خیر جی، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سب دوستوں سے باری باری عید ملتے ہیں اور پھر واپس نکل پڑتے ہیں اپنے گھر کی جانب۔ رستے میں سب کو عید ملتے ہوئے عید الفطر 2025 میں ہمارے والد صاحب کو ہم سے بچھڑے ہوئے پورے 4 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ کہنے کو تو 4 سالوں کو 4 سال ہی کہا جاتا ہے، مگر جن پہ گزرے اس کو 4 صدیاں لگتی ہیں۔ مگر جہاں پر پچھلی کٹ گئی یہ بھی کٹ جانی ہے اور آخر قضا آ ہی جانی ہے۔ تو خیر ہمارے اڈے پر رش لگنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم بھی واپس آ کر اپنی دکان کا سیٹ اپ کرنے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ دکان کی سیٹنگ تو خیر عبید اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے کھڑے ہو کر ساتھ میں باتیں سنا رہا ہوتا ہوں۔ اسی اسنا میں میرے تمام دوست احباب باری باری دکان پر آنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ عید کے 2-3 دنوں میں ہم ملنگوں کا ٹھکانہ ہماری دکان ہی ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہماری دکان پر لوگوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اور عید کے تینوں دن رونقیں ہی رونقیں لگی رہتی ہیں، اور ہمارے چاہنے والے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ سے۔ یہاں پر شکیل کا کہنا ہوتا ہے کہ رانا صاحب کو بھی व्लॉग کی زینت بنایا جائے۔ خیر جی، تھوڑا سا بچپنے کو یاد کرنے کے بعد اور تھوڑی سی مستیاں کرنے کے بعد ہم بلال بھائی کی بیکری پر جاتے ہیں، جو کہ عید کے دنوں کے اندر بند ہی ہوتی ہے۔ یہاں پر آنے کا مجھے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی مہمان میری دکان پر آنا ہوتا ہے اور جب وہ دکان پر آ کر میرا پوچھتا ہے تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ میں بلال بھائی کی بیکری کے اندر موجود ہوں۔ پھر اس طرح سے میزبانی کرنے کا موقع بلال بھائی کے نصیب میں آتا ہے۔ اللہ پاک جنہیں ان کی میزبانی کا اجر عطا کرے۔ واپس پہنچنے پر ہمیں ویہا صاحب ملنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے بمبو کاٹ کے فین ہیں۔ باقی تمام دوست واپس اپنے گھروں کی جانب لوٹ گئے ہوتے ہیں اور میرے ساتھ شفیق بھائی اور شکیل بھائی بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پر میری بھانجی مجھے اپنے سینڈل چیک کروا رہی ہوتی جس کے اندر لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، اور اس نے ایک ٹوٹا ہوا پستول کھلونے والا اٹھایا ہوتا ہے اور اپنے بڑے بھائی کی نقل اتار رہی ہوتی ہے۔ تو خیر جی، اسی کے ساتھ آج کے व्लॉग کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کاشف کو دعا میں یاد رکھیے گا، باقی اللہ حافظ۔